نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. تمام مخلوقات میں یہ سب سے بہترین مخلوق ہے. جس طرح جانور کھاتے پیتے انسان بھی کھاتا پیتا ہے. توالد تناسل جانوروں میں بھی ہے. کھانا پینا بیماری یہ جانوروں میں بھی ہے. انسان کی زندگی نظم و ضبط اور قاعدے والی ہوتی ہے. اس میں وہ جانوروں سے ممتاز ہے. اور جانوروں میں بھی بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے یہاں قاعدہ اور نظم و ضبط ہے. چونٹیوں کی قطار کی مثال دی جاتی ہے. شہد کی مکھیوں کے چھتے اور اس کا عجیب و غریب نظم اور اس کا پہرا اور اس میں پیورٹی کا خیال کہ اگر کوئی مکھی کسی غلط جگہ سے آئی ہے, کچھ غلط کھا پی کے آ گئی تو اس کو جو حارس یعنی چوکیدار مکھیاں ہیں وہ داخل نہیں ہونے دیتی. مزید کچھ ایسے جرائم ہیں جن پر ملکہ مکھی قتل کروا دیتی ہے ان مکھیوں کا. تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے ساتھ اور باہم مل جل کر رہتا ہے. یہ اکیلا جا کے جنگلوں میں تو رہ نہیں سکتا. اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جس کے لیے اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے. جب انسان باہم مل کر رہیں گے تو وہ جانوروں کا ریوڑ یا ایک گروہ, ایک مجمع, ایک امبوہ, ایک بھیڑ, ایک رش اس طرح نہیں رہ سکتے. انہیں بہت اچھے اور مہذب طریقے سے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے رہنا ہوتا. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر دوڑ میں پیچھے رہ گئے. پاکستانی قوم ہم ہر دوڑ میں پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے متاثر ہیں, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پستیوں اور پشیمانیوں کا پرچار کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ہم ان باتوں کا مذاکرہ کر کے ان مشکلات سے نکلیں, ان عادات بد سے نکلیں, ان بری صفات کو چھوڑیں اور اچھائی کے راستے پر گامزن ہو جائیں. ہمارے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے. ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے گھر سے نکلنا ہے, اسے سفر کرنا ہے. کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی کسی سے ملنے جا رہا ہے. شام میں رات میں لوگ آؤٹنگ پر جا رہے ہیں, پکنک پر جا رہے ہیں, گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں, چھٹی کے دن رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں, تفریح پر جا رہے ہیں, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کوئی بڑے سفر پر شہر سے باہر جا رہا ہے. بین البلدین شہروں کے درمیان سفر ہوتا ہے. تو اب وہ ہماری پرائیویٹ گاڑی ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو, نہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز خیال کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں کسی زمانے میں پرائیویٹ کوچز چلی تھی تو انہیں قاتل کوچز کا نام دیا گیا. اتنے ایکسیڈنٹس ہوئے, وہ بے تحاشا اور بے محابہ بھگاتے تھے ان کو, رون دیتے تھے. وہ اس میں ٹرانسپورٹر اتحاد انوالو ہوتا تھا تو وہ سزا وغیرہ سے بچ جاتے تھے, تو انہیں کوئی اتنا وہ نہیں تھا. اسی طرح ٹرکوں میں جو ہمارے ڈرائیورز ہیں ان میں بہت زیادہ یہ بھی شکایت سامنے آتی ہے کہ وہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر وہ لمبی لمبی ڈرائیو کرتے ہیں. ہم جب خود ڈرائیونگ کرتے ہیں, چاہے ہم رائڈنگ کر رہے ہوں, موٹر سائیکلز چلا رہے ہوں, تو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف راستہ نہیں ہے تو ہم رانگ وے نکلتے ہیں. ایک ایسا روڈ ہے جس پر صرف ایک طرف سے ٹریفک آ رہی ہے, اس کی سائڈ سے ڈال کے اس طرف سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا ٹریفک جام ہو تو ہم ہارن بجانا شروع کر دیتے. جس طرح ہم جلدی میں, ہم سے اگلی گاڑی والا بھی جلدی میں, وہ جان بوجھ کر نہیں رکا ہوا, ٹریفک جام ہے پورا کا پورا. اب ہمارے ہارن بجانے سے تو وہ ٹریفک نہیں کھلے گا. اتنے سارے لوگ ہارن بجاتے ہیں, تو مختلف گاڑیوں میں خواتین ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بچیاں ہیں,
اور ایسے بزرگ ہیں جن کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں، 60 سال 70 سال سے اوپر ہیں، تو ایسے میں اعضاء اور قوا تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہارن میں بھی یہ بھی ایک ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی گاڑی ہے اس گاڑی کا اپنا ایک ہارن ہوتا ہے، ہم اس ہارن کو نکلوا کر یا اسے ایکسٹینڈ کر کے بڑھا کر ایسے ہیوی ہارن لگائے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سر پہ یکدم اچانک بجائے جائیں تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کیا بم پھٹ گیا، کیا دھماکہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فینسی نمبر پلیٹس ہم نے لگا رکھی ہیں، بہت سارے لوگ اس کا بھی تکلف نہیں کرتے، انہوں نے اپنا نام وام لکھا ہوا ہے۔ گندے اور فحش جملے، غیر اخلاقی جملے، عجیب و غریب جملے، وہ ہم نے گاڑیوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، جب ہم اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو ہم اپنی قومی اخلاقیات کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہوتے ہیں۔ ہم قومی مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں، ہماری گاڑی ہمارے مزاج، اخلاقیات اور ہمارے اندرون کا عکاس ہوتی ہے۔ ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ میں مختلف اشعار لکھے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی نامناسب اشعار ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے سٹیکرز ملتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ میں لگا دیتے ہیں، وہ چہرے پر پتلا سا نقاب ہے، اس پر کوئی شعر لکھا ہوا ہے، دل بنے ہوئے ہیں، ان میں سے تیر گزرے ہوئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بے تحاشا مختلف قسم کے شیشے ڈرائیورز نے لگا رکھے ہیں، اگلا حصہ خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے غیر اخلاقی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈرائیونگ قوانین جو ہیں، ٹریفک اصول جو ہیں، وہ اس بات میں مدد دیتے ہیں کہ حادثات کم ہوں۔ لوگ سگنلز توڑ دیتے ہیں، رات کے وقت یہ وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ ادھر سے 120 میں جا رہے ہیں، آپ نے سامنے دیکھا خالی نظر آیا آپ کو، آپ تیزی سے نکلنے کی کوشش میں ہیں اور آپ کی دائیں یا بائیں طرف سے آنے والے کو بھی وہ چورنگی خالی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس وقت واقعی خالی تھی، اور عین لمحے پر دو گاڑیاں 120 کی سپیڈ سے رات کو 2 بجے آ کے ٹکراتی ہیں اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو پھر کئی گاڑیاں پیچھے سے آ کے ٹکرا جاتی ہیں۔ سبزی منڈی صبح صبح جو گاڑیاں جاتی ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر چڑھنے کے لیے ہمارے ہاں لائن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دنیا کی تمام مہذب اقوام میں ہے۔ ٹکٹ لینے کے لیے، ٹرین پر چڑھنے کے لیے کہیں کوئی تصور نہیں ہے۔ پبلک پلیسز جو ہیں، بس اسٹاپ ہے تو آپ وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے، اگر کہیں بنے بھی ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہاں آپ کو پان کی پیکیں نظر آئیں گی، تھوک، بلغم، گندگی، حتیٰ کہ بعض ناہنجار تو وہاں آ کر رات میں اپنی بشری ضرورتوں کو پورا کر جاتے ہیں، پیشاب کر جاتے ہیں، وہاں بدبو آ رہی ہوتی ہے وہاں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے بہتر ہونا ہے اور مجھے اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، اور جو میرے زیر کفالت ہیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ اپنے ڈرائیور کو ہم خود پابند کریں، وہ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، لے کر آتا ہے، گھر کی سبزی لاتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، گھر والوں کو لے کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ ہمیں لے کر جا رہا ہوتا ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رانگ وے جا رہا ہوتا ہے، ہم اسے نہیں روکتے کیونکہ ہمیں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، حادثے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں اونچی آواز سے ڈیک لگا کر، اسپیکرز لگا کر گانے چلائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ نہیں سننا چاہتی یہ گانے،
اس میں بزرگ ہیں، اس میں خواتین ہیں، اس میں نوجوان بچیاں ہیں. ہندوؤں کے، بھارتیوں کے گندے گانے، میوزک، گندے جملے، فحش جملے، گندی تعبیرات. ہماری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں گاڑی میں. کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی ایک سمت جہت نہیں ہے، ہم جہاں انگلی رکھ دیں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اخلاقیات مر رہی ہیں، بد اخلاقی جنم لے رہی، بد تہذیبی جنم لے رہی ہے، لا قانونیت جنم لے رہی ہے. کمال سمجھا جاتا ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا. پنجاب میں کئی جگہ پر موٹر وے ہے، اب کراچی سے حیدرآباد بھی بنا ہے، تو جو اسپیڈ لمٹ ہے اس سے زیادہ تیز چلانا کمال سمجھا جاتا ہے. کراچی میں لیاری ایکسپریس وے ہے جو سوراب گوٹ سے ماڑی پور تک جاتا ہے، 80 اسپیڈ لمٹ ہے اس کی، اس پہ بہت تیز گاڑی چل رہی ہوتی ہے. پھر اگر ٹریفک اہلکار چالان کریں تو ان کو دھمکیاں دینا یا جان بوجھ کر خود کہ رشوت لے لو، پیسے لے لو، چالان نہیں کروانا، فون کروانا، دھمکیاں دینا، لڑ پڑنا. اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں اور جن کے پاس حرام پیسہ ہے ان کی اولادیں تو بعض اوقات ٹکر مار دیتی ہیں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو. شور شرابے میں آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، چاروں طرف ہارن بج رہے ہوں، آپ ایسے سفر سے واپس آئیں، آپ کی کیا حالت ہوگی. کبھی ٹریفک پولیس اہلکاروں کا ہم نے سوچا؟ ہیں تو ہمارے ہی بھائی نا، جو 8-8 12-12 گھنٹے روڈ پر اس دھوئیں میں، گرد و غبار میں، ٹریفک میں، شور میں، ہارنز میں، گاڑیوں کی آوازوں میں، اس پولوشن میں کھڑے رہتے ہیں. اور سب سے مظلوم وہ جو اشارے سے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکلوا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہم انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، ٹریفک قوانین کی ہم خود خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں درست ہونا ہوگا. اس قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو یہ قوانین اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ حادثات کم ہوں، انسانی جانوں کی حفاظت ہو، وقت کا ضیاع نہ ہو، فیول کا ضیاع نہ ہو. بہت بدترین ٹریفک جام دیکھے جاتے ہیں، اور جب آپ اس پلیس سے گزرتے ہیں، وہ اسپیسیفک پوائنٹ جہاں پر ٹریفک جام تھا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہ تھی جہاں جام ہو گیا ہے. دو لوگ آپس میں آمنے سامنے لا کے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور الجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیں، وہ کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیں. دنیا پیچھے مشکل کا شکار ہے، یہ آپس میں الجھ رہے ہیں، روڈ پر کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی، گالم گلوچ ہو رہی ہے. پھر اور بے حسی ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہر شخص کو جلدی ہے، نہ کوئی رکے گا، اور اپنی گاڑی میں تو کوئی ڈالے گا ہی نہیں. اسے پتا ہے میں چلا گیا تو میرے ساتھ تو 100 قسم کے سوال ہو جائیں گے، ہاسپٹل میں کیسے لے جاؤں کسی کو. ہم گزشتہ ہفتے سے سماجی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے صفائی کے معاملے پر گفتگو کی تھی. اس ہفتے ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹریفک کے مسائل پر، کہ یہ بھی ہماری قوم کے، ہمارے معاشرتی سماجی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس پر ہم بہت غلطی کرتے ہیں. اسپیڈ کے لحاظ سے، قوانین کو توڑنے کے لحاظ سے، سگنلز کو توڑنے کے لحاظ سے، بے جا ہارن بجانے کے لحاظ سے، ٹریفک کے مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی کے لحاظ سے، لائسنس نہ ہونے کے لحاظ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اور جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ لمٹ ہے. یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے، کہ اگر آپ دیر سے پہنچیں گے، پہنچیں گے تو صحیح، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر تو آپ گئے جان سے. اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم ان سماجی مسائل سے اچھے طریقے سے عہدہ برا ہوں تاکہ ہمارے قدم آگے کی سمت بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.